اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علی رسول کریم سلام علی المرسلین۔ تمام قارئین اور سامعین کو ناظر علی کا سلام۔ پچھلے ہفتے ہم نے اور اس سے بھی ایک ہفتے پہلے ہم نے قرآن کی آیات سے یہ سمجھنا شروع کیا تھا کہ قرآن حدیث ہے۔ اصل میں جب حدیث کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں متعدد بار آیا ہے تو اور اللہ نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ حدیث ہے اور حدیث جو ہے وہ قرآن ہے۔ ہم نے پچھلے دو ہفتوں میں سورہ الزمر جس کا نمبر 39 ہے اس کی 23، 36، 37 کا مطالعہ کیا تھا۔ سورہ القیامہ جس کا نمبر 75 ہے اس کی آیات 17، 18، 19 کا مطالعہ کیا تھا۔ سورہ عنکبوت جس کا نمبر 29 ہے اس کی آیت نمبر 51 کا مطالعہ کیا تھا۔ سورہ الکاف جس کا نمبر 18 ہے اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کیا تھا۔ سورہ الاحزاب جس کا نمبر 33 ہے اس کی آیت نمبر 2 کا مطالعہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو 4 یا 5 آیات دی تھی کہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو لاسٹ ویک ہم نے مضمون کچھ اس طرح بڑھا کہ ان آیات کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ آج ہم ان 4-5 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے نتیجہ بھی نکالتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یا لب لباب یا اس کو انگریزی میں سمری، تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ قرآن کھولیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 کا ہم نے کہا تھا مطالعہ کیا جائے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، آخری حصہ ہے اس کا، جی صحیح کہ اور یہ بات اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ حدیثوں لفظ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات سچی ہے۔ کیوں ہے؟ دس از من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 185 ہم نے کہا تھا پڑھیں گے، تو پلیز قرآن کھولے ہوا ہے، اس میں سورہ آراف نمبر 7 آیت نمبر 185 اس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر قرآن کے بعد کون سی حدیث یعنی سچی بات پر ایمان لائیں گے؟ کون سی سچی بات جس پہ ایمان لائیں گے؟ کون سی حدیث ہے جس پہ وہ ایمان لائیں گے؟ سورہ جاسیہ 45 ہے، آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر اس حدیث یعنی آیات یا قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ بار بار اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ جب ہم سوال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہی بس بات ہے جس پہ آپ کو یقین کرنا ہے، ایمان کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا والدین جو ہے اپنے بچوں سے، میں نے تم سے بار بار کہا تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے کہا اسے سنو اور اس پہ عمل کرو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی فطرت کے اعتبار سے قرآن میں بھی اسی طرح سوال کیا ہے کہ قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی تمہیں قرآن پر ایمان لانا چاہیے۔ ہم نے سورہ المرسلات جس کا نمبر 77 ہے اور آیت نمبر 50 ہم نے کہا تھا اس کا مطالعہ کریں گے۔ کھولیں قرآن، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس حدیث یعنی قرآن کے بعد کون سی ہدایت پر ایمان لائیں گے؟
ہم نے ایک اور آیت پڑھنی ہے، سورہ نساء پہ واپس جائیں، نمبر 4، سورہ نساء پہ واپس جائیں اور اس کی آیت نمبر 105۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے امور اور معاملات میں فیصلے اس علم کے مطابق کرو جو اللہ نے تمہیں اس طرح عطا کیا ہے۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو۔ زبردست بات اس میں کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کے اندر بہت سے معاملات ہیں جس کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، جس میں آرگومنٹ ہوتا ہے، اور کسی تیسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے، جو در حقیقت ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب ایسے معاملات جو ہیں بگڑ رہے ہوں جس میں آپ کی رائے کی ضرورت ہو تو تم پھر قرآن کے اعتبار سے فیصلہ دو، یعنی آپ کا انصاف جو ہے وہ اس معیار پہ ہونا چاہیے، اس کرائٹیریا پہ ہونا چاہیے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کسی کی حمایت نہیں کریں گے، آپ کا چاہے وہ رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا محلے والا ہے یا غیر ہے، اس میں آپ کے جذبات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ کرائٹیریا قرآن ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح انصاف کرنے کی ڈائریکشن دی ہے، آپ اس طرح سے انصاف کریں ان کے درمیان۔ اور جو لوگ غلطی پر ہیں، جھگڑنے والے ہیں، بدکار ہیں، بددیانت ہیں، تو آپ بحیثیت ایک منصف کے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو اپنا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اس کی حمایت آپ نہیں کریں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو غلطی کر رہا ہے اس کی سزا ملنا چاہیے۔ چنانچہ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو۔ یہاں پورا انصاف کا ایک سسٹم کی طرف دھیان دلایا جا رہا ہے، اور اس کو حدیث کہا ہے۔ 4-5 آیتیں پڑھی، یہ سب حدیث حدیث حدیث، قرآن قرآن قرآن، اللہ کے احکام جو چاہیں ترجمہ کر لیں، اس کے اعتبار سے آپ انصاف کریں گے۔ اچھا دیکھیں، ہم نے جو سورہ نساء کی 87، سورہ اعراف کی 185، سورہ جاسیہ کی 6 اور سورہ المرسلات کی 50 پڑھی، 1 2 3 4 جو آیتیں پڑھی، تو آپ نے دیکھا اس میں مستقل لفظ حدیث حدیث، اور ان 2 آخری آیات میں یعنی جاسیہ میں اور مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں مومنون کا لفظ استعمال کیا، جس کا کیا مطلب ہوا؟ مومنین کے لفظ کیوں استعمال کیا؟ انسان کا لفظ استعمال کرتے تھے، مومنین استعمال کیا انہوں نے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ اس پر قرآن پر، جو اس پہ حدیث اس کو کہا کہ اس پہ بلیو کریں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں،
تو ایک یا ایمان لانے کی کنڈیشن یہ ہے ایک کہ وہ قرآن جو ہے اس کے اسٹیٹمنٹ جو ہے، جو حدیث ہے، قرآن جو ہے، اس کو وہ سمجھتے ہوں، اس پہ یقین رکھتے ہوں کہ یہ حق ہے اور اس پہ چلتے ہوں. تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ اس کے بعد جو ایمان لاتے ہیں وہ اور کسی چیز پہ ایمان نہیں لاتے، وہ اسی پہ ایمان لاتے ہیں. رضوان بھائی ہاں، کچھ ملتی جلتی بات میں بھی کہوں گا کہ مومن جو ہے وہ تو ایک مسلمان کی بہت ہی اونچی اسٹیج ہے نا، اور اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد آپ کو کسی اور چیز پہ یقین کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی چیز آتی ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے مومن کا رتبہ حاصل کر لیا تو حقیقتاً حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اسی سے ہی ہو کے چیزوں سے گزرتے ہیں اور انہی کو ہی اپنا نظام بناتے ہیں. میرے خیال میں مومن کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اسی پہ کہ 100% جو اس میں کہا گیا ہے وہی حقیقت ہے، باقی تو دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی فالو کرنا چاہیے. کچھ اس طرح سے ہے. ٹھیک، سب نے کنٹریبیوٹ کیا، صحیح کیا، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو ایمان لائے تو اس کو پہلے کتاب پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. اصل میں ایمان کا حصہ یہی ہے، اس لیے لفظ مومن اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ کیا تم ایمان لے آئے ہو تو پھر تم اس حدیث پہ ایمان لاؤ. اس کے علاوہ کوئی اور کتاب حدیث نہیں ہے. ایمان کا ایک حصہ ہے یہ کہ اس کتاب کو جو نازل کی گئی ہے اس کو قرآن کہہ لو، اللہ کے احکامات کہہ لو، اس کو حدیث کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ، کسی اور کی لکھی ہوئی انسان کی کتاب پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ اگر جو انسانوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ حدیث کا نام دیا ہے کہ اگر آپ اس پہ ایمان نہیں لائیں تو آپ کو وہ منکر حدیث کہہ کے آپ کو جو ہے دین سے نکال دیتے ہیں. کتنی الٹی بات ہے. صحیح کہہ رہے. اور یہ چیز 1200 برس سے چلی آ رہی ہے اور اس کے پیغام دینے والے، اس کی ترغیب دینے والے، تعلیم دینے والے ہر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. آپ کوئی بھی بات کریں کہتے ہیں آپ حدیث سے اور آپ ایمان لاتے ہیں نہیں ہیں، اب آپ پھنس گئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ودیث کی انسان کی جو کتابیں ہیں اس پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. پڑھیں ضرور، ایسی بات نہیں ہے. انسان نے بہت کچھ ڈسکور کیا ہے، آپ اسے پڑھیں، سمجھیں، بڑی اچھی بات ہے. اس کے انکار کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا تھوڑی سی ہے، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ ہم اس طرح سے قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم لوگ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا شروع کریں جیسے کہ آپ پڑھا رہے ہیں تو بات میرے خیال میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہی لوگ جو اس پہ ایگری نہیں کرتے ہیں وہی ایگری کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں اس بات کو لوگوں سے جب بات ہوتی ہے ٹیلی فون پہ یا سامنے گفتگو میں یہ بات دہراتا ہوں، اور میں یہ دہراتا رہوں گا جب تک قرآن کی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں کہ دوسری کتابوں کو پڑھنا منع نہیں ہے، آپ پڑھیں. انسانوں نے ڈسکور کیا ہے، نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، بہت سے سائنٹسٹ انہوں نے ڈسکور کیا. اور آپ کو جب آپ نے بالکل صحیح بات کی، اگر ہم قرآن کو واقعی
سمجھ کر پڑھیں گے اور جان لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہمیں محسوس ہوا کہ جو نیوٹن نے ڈسکوری کی ہے وہ قرآن نے پہلے سے بتایا ہو، تو تم ذرا کوشش تو کرو، کوشش تو کرو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تم کوشش کرو، ذرا کھودو تو زمین کو، ذرا پہاڑ کو کھودو تو کیا کیا ملتا ہے، تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا، اور سوچو گے تو اس کے جواب تمہیں مل جائے گا۔ جواب ملے گا، وہ ایک ڈسکوری ہوگی، لوگوں کو بتا دو، پھر اس کو لوگ پڑھیں، اس سے زندگی میں فائدہ اٹھائیں۔ ابھی یہ جو فورس آف گریویٹی ہے، یہ کس نے ڈسکور کیا تھا؟ نیوٹن نے۔ آپ دیکھیں، میں ابھی کل ٹی وی کے اوپر کچھ دکھا رہے تھے کہ جو میزائل جاتے ہیں اور پھر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، تو میں بیٹھا وہ سوچتا رہا کہ وہ جو کمنٹیٹر تھا وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا، اس نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جو ارتھ کا آربٹ ہے وہ اس کو کراس نہیں کر پایا۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ڈسکوری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آربٹ کی تمام فورس جا کے وہ اس کو فتح نہیں کر پاتی، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ گر پڑتا ہے۔ اور جب یہ فورس زیادہ ہم نے ڈسکور کر لی جو آربٹ سے نکل جائے، بالکل تو یہ پورا پروسیس ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ ارتھ کے آربٹ سے نکل جائے، اتنی طاقت ہو، تو پھر وہ دوسرے پلانٹ کی جو آربٹ ہے وہ خود کشش کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں اس کو۔ نیوٹن کی یہ بات پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے جو اس نے ڈسکور کیا، اور کیا چیز ڈسکوری جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اگر یہ محدثین کچھ اس طرح ڈسکور کرتے جو قرآن سے وابستہ معلومات ہوتی، تو ہم تو اس کو کمپلسری کر دیتے کہ نہیں اس کو بھی پڑھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ جو حدیثوں کی کتابیں ہیں، اس کو پڑھیں، ضرور پڑھ لیں کہ اس میں کہاں غلطیاں ہیں، کس نے ایسی بات نہیں کہ ہر بات غلط ہوگی، اس میں بہت سی باتیں قرآن کے اعتبار سے ہیں، بہت سی باتیں لکھی، لیکن وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ایمان کا حصہ قرآن ہے، اسی کو حدیث اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو یہ 3 آیات جو ہیں، جو ابھی ہم نے اعراف کی اور جاسیہ اور مرسلات کی، اس کو اگر ہم غور کریں اور سمرائز کریں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ تو لفظ حدیث اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ جی، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب لفظ حدیث کہا جائے گا تو اس کا مطلب قرآن کریم ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو حدیث کہنا درست نہیں ہے۔ تو ہم نے جن آیات کا مطالعہ بھی کیا اس میں سورہ اعراف 85، سورہ جاسیہ کی 6 اور سورہ مرسلات کی 50، ان آیت مبارکہ سے ایک اور بات معلوم ہوئی۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ مومنین اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان کا حصہ قرآن پر ایمان لانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان لانا نہیں ہے۔ سورہ نساء
کہ آج 87 کا مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلا. پھر دیکھ لیتے ہیں سورہ نساء کی 187 کے ومن اصدق من اللہ حدیثا. یہ بات اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے. یہ سوال یہ انداز ہے، اللہ کے علاوہ سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچی بات نہیں کر سکتا، اس میں غلطی ہے. صرف اللہ ہے جس کے اندر غلطی کا مادہ نہیں ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی اللہ پہ بھی ایمان لانا ہے اور قرآن پہ بھی ایمان لانا ہے. یہ ایمان کا حصہ. تو اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، ہر ایمان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان کا حصہ قرآن پر ایمان لانا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان لانا نہیں ہے. تو سورہ نساء کی 87 کے مطالعے سے واضح یہ ہوا کہ یہ حدیث کی کتاب یعنی قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے. یعنی انسان غلطی کرتا ہے، کہتے نا ٹو آر از ہیومن. ہمارے یہاں وہ محاورہ اردو میں انسان غلطی کا پتلا ہے. تو انسان غلطی کرتا ہے. انسان کے تمام افعال میں غلطی ہو جاتی ہے نا. انسان کتنا ہی قابل ہو، اس کی لکھی ہوئی کتاب میں غلطی ہوگی. یہ جتنے حدیث کے ماننے والے ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں اس میں ایرر ہے، اس میں غلطی ہے، اس میں جو بات کہی گئی وہ ہر بات صحیح نہیں ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں. تو غلطیوں سے بھری ہوئی کتاب کو ایمان کا حصہ بنانا یہ تو بڑی زیادتی ہے. یہ تو بہت زیادتی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں اس پہ ایمان لانی نہیں ہے تمہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، یعنی اللہ غلطی نہیں کرتا. اس حدیث کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی راوی نہیں ہے. مطلب وہ انسان ہے تو غلطیاں کرتا روایت کرتے ہوئے. سورہ نساء کی آیت جو ہم نے پڑھی ابھی، اس سے یہ واضح ہوا کہ انسانوں کے معاملات میں فیصلہ کرنا ہو تو صرف قرآن کریم کی ہدایت کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں جیسے ہم شعور کو پہنچتے ہیں، ہمیں بہت سے جھگڑے دکھائی دیتے ہیں، غلطیاں دکھائی دیتی ہیں. معاملات میں جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سب غلط ہو رہا ہے. گھر میں بھی، باہر بھی، دوستوں میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی، ملازمت کے ڈپارٹمنٹس میں بھی، تجارت میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سب یہاں غلطیاں بھی ہو رہی ہیں. اور پھر ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر اپنی رائے دینی پڑتی ہے. چاہے آپ کا ٹائٹل جج ہو، یا آپ پھر اسٹوڈنٹ ہیں، یا پھر آپ بزنس مین ہیں، تو وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہو تو صرف قرآن کی ہدایت کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. یہ جملہ یاد رکھیں، قرآن کریم کی ہدایت کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. مزید یہ کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص بد کردار ہے، بے ایمان ہے،
سچا نہیں ہے تو اس کی حمایت نہ کی جائے، بلکہ اسے احساس دلایا جائے کہ وہ غلط ہے اور اسے اس غلطی کی سزا بھگتنی ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ ان تمام آیات پڑھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم خامخواہ ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے کہ وہ کہتا ہے تم حدیث نہیں مانتے، تم منکر حدیث ہو، تو وہ کہتا ہے تم منکر قرآن ہو، یہ سب جھگڑے ہو رہے تھے۔ ہم قرآن چونکہ پڑھا نہیں تھا۔ اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اگر ہم واقعی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو اس پہ ہم عمل کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ان جھگڑوں کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، بھائی دیکھو تم حدیث کا لفظ استعمال کر رہے ہو، وہ قرآن ہے، اب تم حدیث پہ ایمان لاتے ہو، آؤ بیٹھو قرآن بیٹھو، میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ کہ ابھی جتنی آیات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے 2 دن میں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیات ہیں جس میں لفظ حدیث 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 استعمال کیا۔ یعنی میرے پاس اپنے مطالعے سے ابھی ایک پوری لسٹ ہے، 1 2 3 4 5، اس کے بعد 5 آیتیں تو اور بھی سامنے میری رکھی ہیں جس میں لفظ حدیث استعمال کیا۔ اور ہوا یہ ہے کہ آپ نے ان آیات کو پڑھا ہوگا لیکن وہ انہوں نے ترجمہ حدیث کے بجائے مان لیجیے اللہ کا کلام کہہ دیا، قرآن بھی نہیں کہا، اللہ کی بات کہہ دی، تاکہ وہ حدیث کا لفظ جو ہے آپ تک نہ پہنچے۔ یہ بڑی شرارت ہے۔ یہ شرارت اس لیے تاکہ جب حدیث استعمال کی جائے تو وہ انسان کے لیے کتاب ہو، قرآن کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ یہ بہت بڑی شرارت ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان کی یہ باز پرس ہوگی۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن طالب علم ہیں تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لفظ حدیث جو ہے اصل میں تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی دیو ڈائریکشن گائیڈنس ہے، اسے حدیث کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ نساء کی جو آیت پڑھی ہم نے اس سے واضح ہوا کہ انسانوں کے معاملات میں فیصلہ کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی دیو ڈائریکشن کی روشنی میں، اس لیے کہ معاملات تو اتنے بہت سے ہیں جو قرآن میں اگر لکھ دیتے اللہ تعالیٰ تو پھر ایک بہت بڑی لائبریری تیار ہو جاتی اور ہم زندگی بھر اس کو نہیں پڑھ پاتے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور یہ بار بار تاکید کی ہے کہ تم سوچا کرو، فکر کیا کرو، تفکر کیا کرو۔ تم فکر نہیں کرتے ہو، سوچا کرو۔ جب ہم سوچیں گے تو کسی معاملے میں اللہ کی جو ڈائریکشن سامنے آئے گی تو اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں گے۔ ایک پورا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو اس زمین کے اوپر ایک اچھی زندگی، خوشی کی زندگی، خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ تم ایسی طرح گزارو۔ ہمیں کہ قرآن سے پھرے ہوئے دور ہیں۔ مجھے ابھی کچھ اور ڈسکور کرنا چاہ رہا تھا اپنے مضمون کے اعتبار سے، تو مجھے یہ پتہ چلا، کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں معلوم، کہ بعض فرقے ہمارے مسلمانوں میں، یعنی اسلام کے فرقوں میں بعض فرقے ایسے ہیں جن کے یہاں قرآن نہیں ہے۔ قرآن کو کہتے ہیں کہ کوئی تحفے میں دے گیا تو مل گیا، ورنہ کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس پوری قوم جو مسلمان قوم ہے اس کا حشر خراب ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا برگزیدہ بندہ سمجھتے ہیں انسان کا۔ وہ قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا۔ یعنی مجھے بڑا احساس ہوا کہ قرآن کی کتاب نہیں ہے ان کے گھر میں۔ ان کے پاس دین کی کیا پابندی ہے، کس طرح ہوتی ہے، وہ ایک میں آپ کو انکشاف کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، میں مضمون کو یہاں ختم کروں گا، لیکن ایک سیشن اور ہوگا حدیث کی کتابوں کے اوپر، تو میں مختصر ابھی بتا دیتا ہوں، پھر ہم اپنا سیشن
اختتام کر لیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں فرقے ہیں، فرقوں میں سنیوں میں 4 فرقے پائے جاتے ہیں، اچھا، لیکن اس کے علاوہ بھی فرقے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کے علاوہ جو فرقے ہیں اس میں بھی پھر فرقوں میں فرقے ہیں۔ میں مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ جو خوجہ فرقہ ہے، کھوجے، ان کے اندر شہر کے اعتبار سے فرقے ہیں، مثلا بلوچستان کا فرقہ علیحدہ ہے، ریگستان کا علیحدہ ہے، ملتان کا علیحدہ ہے، اور ان میں 12 فرقے علیحدہ ہیں بالکل۔ اچھا، ان فرقوں کو سب کو اکٹھا کریں تو تقریباً کوئی 17 فرقے ان کے بنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، کوئی 30 روزے رکھتا ہے، کوئی 6 روزے رکھتا ہے، کوئی 9 روزے رکھتا ہے۔ بتا پھر ایک اور فرقہ ہے، میمن کہلاتے ہیں، سنا ہوگا میمن، بہت ان کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، میمن کے اندر ہی، یعنی ہم اپنے یہ جو روزمرہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں سنی ہیں، پھر شیعہ ہیں، پھر وہ حنفی ہیں، پھر دوسرے اور ہیں، وہ اور اتنے بہت سے فرقے، تو یہ فرقے سے مطلب کمال کی بات یہ ہے کہ ان تمام فرقوں میں لفظ حدیث کی کتاب موجود ہے۔ سنیوں میں حدیث کی 6 کتابیں ہیں، صحاح ستہ کہتے ہیں اس کو۔ جو ہمارے بالکل قریب فرقہ ہے شیعہ، جس سے ہمیشہ جو ہے ہمارا یعنی کسی نہ کسی شکل میں واسطہ رہتا ہے، پیار محبت بھی رہتی ہے، اور لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے، اور شادیاں بھی ہوتی ہیں اور شادیاں ٹوٹتی بھی ہیں۔ ان کے ہاں 4 حدیثی کتاب ہیں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ ہم مسلمان ہیں۔ کتنی کتابیں ہو گئی جی۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سنی شیعوں کی حدیثوں کو انکار کرتے ہیں کہ نہیں تم غلط ہو، شیعہ سنی کتابوں کو حدیثوں کو انکار کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، ہمارے پاس خالی حدیث۔ اور جتنے فرقے ہیں سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم غلط ہم صحیح ہیں، تم غلط ہم صحیح ہیں۔ تو جیسے میمن ہے اور دوسرے فرقے ہیں جو میں نے نام لیا، انہوں نے حدیث کے جھگڑا ہی نہیں رکھا، قرآن کا جھگڑا رکھا۔ انہوں نے کہا ہمارا جو پیر کہتا ہے بس وہ دین ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ تماشا مستقل کئی 100 برس سے چلا آ رہا ہے، جس نے بھی اس کو درست کرنے کی کوشش کی اس کو جان سے مار دیا ہے یا جیل میں ڈال دیا اس کو۔ یقین ابھی ہم آپ محفوظ ہیں، ابھی پاکستان میں یہی تعلیم میں دیتا ہوتا تو اب تک مجھے مار چکے ہوتے ہو۔ بہرحال میرے خیال سے ہم یہاں ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویک تھوڑا سا یہ احادیث کی کتابوں کے اوپر اور فرقوں پر بات کریں گے، اور پھر یہ مضمون مکمل ہو جائے گا، اور میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ قرآن کی اور آیات ہیں
جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ کون سی ہمیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین وما لنا الا البلاغ المبین. اپنا خیال رکھیے گا. بڑا اچھا وقت گزرا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، آپ لوگوں نے سنا، اور امید ہے کہ ہمارے جتنے قارئین اور سامعین ہیں وہ بھی اس پر غور کریں گے. افلا يتدبرون القرآن